سعودی عرب میں مقیم مردان کے سابق ناظم اور معروف بزنس مین عزت خان نے جشن آزادی کے حوالے سے اینکر پرسن حسن عباس بخاری سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جس مقصد اور نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ملک کو اسی سمت میں آگے لے کر جائیں۔ عزت خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک افغانستان اور بھارت سمیت تمام ممالک کے ساتھ بھی بہتر اور پرامن تعلقات قائم کرنے چاہیے، جس طرح پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سفارت خانے اور قونصلر حکام کو چاہیے کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کریں اور قید پاکستانیوں کی قانونی اور سفارتی معاونت کو یقینی بنائیں۔ دیکھتے ہیں عزت خان کی حسن بخاری سے گفتگو۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے شہر جدہ میں۔ میرے ساتھ پاکستان مردان سے تعلق رکھنے والے عزت خان صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو ان سے جانتے کہ سعودی عرب کب آئے اور کون سا کام سٹارٹ کیا آپ نے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں حسن بخاری صاحب سینئر جرنلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالا ہوئے رہا ہے۔ آپ نے ہمارا سے سوال کیا کہ آپ نے بزنس سعودی عرب کب آئے اور کب بزنس سٹارٹ کیا، تو ہم 2001 میں سعودی عرب عمرے کے غرض سے آئے تھے اور ادھر بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک مشورہ کیا اور ہم ادھر قیام پذیر ہو کے ہم نے پہلے لیبرنگ سے شروع کر کے نا ابھی کاروبار بزنس پہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر؟ بزنس کیا ہے آپ کا؟ ہمارا بزنس ادھر پاکستان میں تو کباڑ بولتے ہیں، اسکریپ کا کام ہے۔ تو عزت خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہمارا یوم آزادی کا ماہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ وہ چیز پاکستانیوں نے 14 اگست کی بہت دھوم دھام سے منایا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے؟ 14 اگست کے حوالے سے تو میں یہی 14 اگست جس نظریے کے تحت بنا تھا کہ آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم ابھی بھی ان بزرگوں کو دعا کرتے کہ ہم اس نے ہمارے لیے علیحدہ ایک ملک بنایا، آزاد ہے ہم، لیکن بظاہر تو آزاد ہے لیکن اندر سے جو ہمارے باتیں نا وہ ایسے ہے کہ پابندی کی باتیں، یعنی آزادی کی باتیں نہیں ہیں۔ تو خان صاحب آپ یہ بتائیں 7 اگست کو پاکستان، سعودیہ اور ترک کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو آپ اسلامی ممالک کے حوالے سے کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو معاہدہ یہ تو ابھی نہیں، یہ تو آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے سیاستدان اور جو ادھر کے بڑے بڑے، اس کو یہ سوچ لازم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے، اور گھر سیدھا کرنے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے، جس کے ساتھ ہمارا بھی بونڈری بند ہے، کاروبار بند ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارے اس اتحاد سے پہلے اپنا وہی جو افغانستان ہے، ایران ہے، چین ہے اور انڈیا ہے، اس کے ساتھ تعلقات وہ بھی صحیح کرنا چاہیے۔ خان صاحب آپ مردان میں ناظم کا الیکشن جیت کر آزاد سی سے کامیاب بھی ہوئے، آپ کی یونین کونسل کون سی تھی اور وہاں پہ آپ نے کیا ترقیاتی کام کروائے ہیں؟ ہمارا تھا جو ہے نا ضلع مردان، تحصیل تخبئی، اور ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے عمر آباد گلوڈیرے، زیارت خان چیئرمین کھیلے۔ ہم نے 2015 میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور ہم نے تحصیل ناظمی کا الیکشن جیتا، اور اس کے بعد ہم نے فلاحی کام بھی کیے، اور جو غریب لوگوں کا جو حق تھا وہ ہم نے اس کو اسی کے دلیس پہ پہنچا دیا۔ اچھا، تو عزت خان صاحب آخر میں پاکستانی حکمرانوں کو آپ ہمارے چینل کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس پاکستانیوں کے لیے وہ کیا کریں؟ ہم تو پاکستان کے حکمرانوں کو آپ کے وساطت سے یہی پیغام دے گا کہ آپ لوگ
سمندر پار جتنا بھی کاروباری کمیونٹی اس کا حوصلہ افزائی کرنا ہے، نہ کہ اس کو دبانا ہے. ادھر سفارے میں اس کا بہت مسئلے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. ادھر انڈونیشیا جیسا سفارہ ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. تو اس کے لیے حکمران نے لازم سوچنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کے اکنامک میں سمندر پار پاکستانیوں کا اگر 80 نہیں ہے تو 60% سمندر پار پاکستانیوں کا جو آمدن پاکستان میں جا رہے سے جا رہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل، یہ تھے عزت خان صاحب جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اپنا بزنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکمران پاکستانیوں کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو سمندر پار کے مسئلے ہیں، جیسے سفارے میں سفیر ہے پاکستانی یا اپنے کونسلٹ ہے، ان کو چاہیے کہ پاکستانی بزنس مینوں کے ساتھ تعاون کریں اور جو پاکستانی بلا وجہ جیلوں میں بند ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوم آزادی پاکستان جس مقصد کے تحت بنا تھا اس مقصد پر عمل درآمد کریں اور پاکستانی عوام کو بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. سید حسن عباس بخاری، کنٹری ہیڈ، جدہ.